جسٹس نے باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی مشاورت کے ساتھ 7 رکنی بینچ دوبارہ تشکیل دی. تو یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے اب کہ 9 تھے 9 سے 7 کیسے بن گئے. تو یہ 7 رکنی بینچ ہی اب یہ سن رہا ہے اور یہ بینچ کی تشکیل 9 ہوئی ہے. خدا را پھر 9 اور 7 کا نہ شروع ہو جائیں کیونکہ یہ سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں, جس میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی شامل ہیں, اعجاز الحسن صاحب بھی شامل ہیں, جسٹس منیر اختر صاحب بھی شامل ہیں, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی شامل ہیں اور عائشہ ملک صاحبہ بھی شامل ہیں. یہ 7 ججز پر مشتمل. باقی 6 جج یہاں نہیں ہیں, لاہور میں نہیں, اسلام آباد میں نہیں ہیں, ورنہ ہماری استدعا تھی کہ فل کورٹ بیٹھے یعنی 15 کے 15 جج صاحبان سنیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ پھر یہ ہے 7-3 7-5 3-2 اس کی کوئی ابہام رہ جائے. تو بہرکیف اگر 2 سینئر جج صاحب نے اپنی مرضی سے, یہ نہیں کہ ان کو جو ہے کسی نے مانے کیا بلکہ چیف جسٹس صاحب نے سبھی کو بلایا, اس لیے یہ فل کورٹ ہی سمجھیں کہ یہ فل کورٹ ہی ہے جو آج کیس سن رہی ہے. آج پہلے شروعات ہمارے کیس سے ہوئی. چودھری اعتزاز احسن صاحب چونکہ سینئر موسٹ ہیں اور اس لیے مجھے انہوں نے جو ہے یہ موقع دیا کہ میں اپنے استدلال شروعات کروں. تو میں نے یہی کہا کہ 25 کروڑ عوام اس وقت اذیت اور کرب میں مبتلا ہیں اور ایک خوف کی فضا جو ہے سارے ملک میں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے. آپ نے سنا جج صاحب نے بعد میں چیف جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا اور اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ اگر وکلا کو جو ہے ہراس کیا جا رہا ہے, عزیر بھنڈاری کو اٹھا لیا گیا 4-6 گھنٹے, میرے گھر پر حملہ ہوا وہ بھی چیف صاحب نے ذکر کیا, اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذکر ہو. میں نے یہ ضرور شکایت کی کہ دیکھیں میں اٹارنی جنرل ہوتے ہوئے, سینئر موسٹ وکیل ہوتے ہوئے میں اپنا پرچہ نہیں درج کروا سکا. ایک ASI نے پرچہ میرا بھی وہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ اور میرے گھر کے اوپر حملے کا اور میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا اور میری گاڑی کو ہٹ کرنے کا اور میرے گیٹ پر گولیاں برسانے کا, وہ بھی ASI کی ودیت میں پرچہ درج ہوتا ہے. میں موجود ہوں, زندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں. بار کہ چیف جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ جو صحافی حضرات کو اور اٹارنی جنرل کو کہا بتائیں, میں آپ کو نام لے کر بتاؤں کہ جن صحافیوں کو آپ نے جو اغوا ہیں جن کو جو ہے اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے یہ بھی بند کریں اور فوراً مخلصی دیں. اسی طرح چودھری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عورتوں کو بھی جو ہے آپ سے بیجا میں یعنی ان کو بھی محبوس کیا ہوا ہے, ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. چیف صاحب نے اس کی بھی فہرست مانگی ہے اور ٹوٹل کتنے مقدمات ہیں اس وقت, کتنے لوگ پابا سلاسل ہیں, کتنوں کو فوجی عدالتوں میں مقدمہ ریفر کیا گیا ہے, کتنے سویلین سائٹ پر ہیں, یہ ساری بھی فہرست چیف جسٹس صاحب نے مانگی ہے. البتہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نابالغ لوگوں کو بھی, جوونائلز کو بھی پکڑا ہوا ہے, تو چیف صاحب نے کہا اس کی فہرست بھی جو ہے دی جائے اور فراہم کی جائے. آج ہماری استدلال میں یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کا سویلین کے مقدمات سننے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے. اس پر ہم نے سیر حاصل, نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ خود عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ یہ کیسے کمانڈر جو ہے آ کر ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو درخواست دے کر اور وہ بنا اپنے مائنڈ اپلائی کیے ہوئے انہوں نے ان کی کسٹڈی ان کی جو ہے ملزمان کی وہ فوجیوں کے حوالے کر دی اور گلٹی کا لفظ لکھا ہوا تھا. اور میں نے جب کور کمانڈرز کی وہ سنائی پریس بریفنگ, اور جب فارمیشن کمانڈرز جو پاکستان کے سارے اس سے بھی زیادہ احاطہ کرتا ہے ISPR کی پریس ریلیز جو ہے بتائی, اور وہاں انہوں نے لکھا تھا ناقابل شواہد جن کو تردید جن کی نہیں کی جا سکتی ہے ہمارے پاس میسر ہے, موجود ہے, اور یہ گنہگار ہیں, ان کو ملٹری کورٹس میں جو ہے کیفر کردار تھا. تو اس کے بعد کوئی وجہ رہ جاتی ہے کہ ایک کرنل جو ہے یا ایک فوجی عدالت
اس کور کمانڈرز کی یا آرمی چیف کے یا فارمیشن کمانڈرز کے اس ڈیکلریشن کو جو انہوں نے فیصلہ ہی گنہگار کا اور ناقابل تردید شواہد کا اور یہ کہہ دیا کہ ثبوت موجود ہیں، تو آج کی استدلال سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے، میں نے عرض کیا جو آپ نے، انہوں نے عبوری چیزیں جو اٹارنی جنرل صاحب کو بلا کر کہا اور ان سے پوچھا، ہم نے کہا کہ اسٹے کر دیجئے گا کیونکہ یہ صورت کے ساتھ جو ہے اس طرح سے فیصلے کر دیتے ہیں اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا ہے، جس طرح محرم علی کیس میں ہوا یا لیاقت علی کے کیس میں ہوا، لیاقت حسین کے۔ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی کیس جو ہے سماعت نہیں ہو رہی ہے، تو اس پر انہوں نے کل کے لیے تاریخ دی ہے اور کل اب باقی وکلاء کو بھی